But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals. Because inke دور میں وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ماضی. یہ آئینی ترمیم اتنا برا ہے, اتنے سارے کالے سانپ ہیں, تو میں اس کو ووٹ نہیں کر سکتا. میں نے غلطی کی کہ اس قسم کا شخص کو اس ملک کا وزیر اعظم بننے دیا. توبہ توبہ, آپ پارٹی جو بھی کہے, میں نے خلاف ووٹ دینا ہے. ہم نے 63A جب پاس کروایا وہ اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو فلو کراسنگ کا طریقہ کار ہوا تھا اس میں ہم رکاوٹیں ڈالیں اور ڈالیں. ہم نے کہا آپ پارٹی لائن کے پابند, جہاں تک آئینی ترمیم, عدم اعتماد, بجٹ کا ووٹ, مگر آپ کے پاس یہ راستہ تھا, یہ فری مائنڈ تھا. آپ پارٹی لسٹ پہ پھر الیکشنز بند کرے یار. پارٹی کا الیکشن ہو, کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو, مجھے ایک پرسنٹیج ملے, اور آنے کی ضرورت بھی نہیں بھائی. پہلے سے آپ کو پتہ ہے اسٹرینتھ اتنا ہے, بل پاس, بل ناٹ پاس. اب واٹ ڈڈ اے جوک. Every member of parliament is elected by the people of Pakistan, by their constituency, by their population. They have a right to exercise their vote. Because they are elected on a party ticket, absolutely make them bound by that party ticket decision. مگر of their free mind and free conscience when they decide کہ نہیں, یہ IMF conditions ایسے ہے کہ میں حلقے کے عوام کو منہ نہیں دے سکتا ہوں, میں نہیں ووٹ ڈال رہا. یہ آئینی ترمیم اتنا برا ہے, اتنے سارے کالے سانپ ہیں, تو میں اس کو ووٹ نہیں کر سکتا. میں نے غلطی کی کہ اس قسم کا شخص کو اس ملک کا وزیر اعظم بننے دیا. توبہ توبہ, آپ پارٹی جو بھی کہے, میں نے خلاف ووٹ دینا ہے. جو آئین میں 63A میں ہم نے اور اتنے ماضی میں نے ابھی لکھا, وہ یہ کہ پارٹی لائن کے پابند ہو. ووٹ اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف دیتے ہو تو آپ کو بائی الیکشن کے لیے جانا پڑے گا. اور سوچئے کہ ویو سیٹ اے بار, ایک کانسیکوینس تو ہے, اتنا آسان نہیں ہے. یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس, کچھ ہوگا, مجھے جانا پڑے گا بائی الیکشن. مگر if you are strong enough, if you are impassioned about your point of view, then you leave it up to the people of your constituency. کہ آپ نے مجھے تیر پہ جتوایا, لیکن جہاں میں گیا میں تیر کے جو پالیسی تھا میں اس پہ اپنا نہیں سکا. آپ اب فیصلہ کریں, مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں یا دوسرا نمائندوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. This was the protection we gave in 63A. But, an incoming Chief Justice decided to make an unconstitutional and political decision. An incoming Chief Justice manipulated the Umar Aktiyal Bandiyal Court and undid the Constitution of Pakistan and made his own constitution. اب یہ تو مجھے یاد ہے وہ مذہب کی بیوپاری کے بارے میں وہ جو باغی کا نظم ہے اس میں وہ کہتے تھے کہ کسی کی آنکھ کے لرزے سے, ہونٹ کی چمب سے, whichever way around it is. اب مطلب یہ مذاق ہے یار. پاکستان میں آپ فوج کا یونیفارم, بندوق, تو آپ کی مرضی تبدیل کرو. عدالت چیف جسٹس ہمیں صرف یاد ہے افتخار چودھری نا, عدالت نے اجازت دی مشرف کو کہ 100 بسم اللہ. آئین میں ترمیم آپ نے کرنا ہے, کر لیں. نہیں, آپ کی عدالت کی تاریخ ہے. اسی سوچ کو آپ آگے لے کے جائیں. ایک جج بیٹھے, ایک دن وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں آئین یہ کہتا ہے, دوسرا دن جب اس کا سیاسی مقصد ہے کہ میں اس نیٹ ورک کا حصہ تھا جس نے اس خان کو بنایا, جس وجہ کے لیے بنایا, وہی وجہ سے میرا ترقی اسی کی ترقی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. الیکشنز آنے والے ہیں, اگر الیکشن سے پہلے پنجاب میں پی ڈی ایم کا حکومت بنے تو اس کا اثر الیکشن پہ ہوگا.
تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے an unconstitutional decision was given by the Supreme Court of Pakistan. They violated the constitution. اگر آپ کو 63A کا پتہ ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ نیا ڈیفینیشن آف آرٹیکل 6 جو پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں نے 18ویں ترمیم میں لکھا وہ ججز کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب وہ سسپینڈ اور ہولڈ ان ابائنس the Constitution of Pakistan. Does the 63A decision not only violate our Constitution, does it not amount to the court rewriting the Constitution? تو the precedent, the legal precedent آپ کی شکریہ, آپ کی قربانیوں کی جدوجہد کے بعد جو عدالت کی آزادی کے بعد اس ملک کو ملا وہ یہ کہ آئین میں تبدیلی صرف بلیک روب والے اور وردی والے کر سکتے ہیں. جو آپ لوگ ہمیں اسمبلی بھیجتے وہ بس ایسے ہی بھیجتے ہیں نا بھائی. اب یہ دیز آر جینیون ایشوز, لاہور کے ایشوز نہیں ہیں, جانتا ہوں اتنا اس نہیں, پورا پاکستان میں یہ ایشوز ہے. میں سوچتا تھا کہ میرے لیے یہ 50 سال لگا قائد عوام کے کیس, مجھے پتہ چل رہا ہے یہ ہر کسی کو لگتا ہے 50 سال کا انصاف ملنا. اسی وقت جب مجھے 45 ایئرس کے بعد یہ جو بھی انصاف تھا انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ نا وہ بھٹو شہید کا ریفرنس کے بعد آیا. ابھی ابھی ہمیں یہ کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ تھا. تب تک تو ہمیں صرف کہہ سکتے تھے کہ قائد عوام کا ٹرائل was unfair. Now there's a deep rot اور یہ چلتا رہتا ہے نا. I'm the most disappointed by the bars because actually you're right, it's not really for us to hold the judges accountable. It is the bar associations that used to hold the judges accountable. It was the bar associations that can hold a mirror up to them جیسے آسما جہانگیر نے کی اور تیرا شکل ایسا نہیں ایسا ہے بھائی. میں جو موجودہ چیف جسٹس ایسے کہنا کہ میرا کوئی آپ کا پرسنل اسپیسیفک اعتراض ہے سر, آپ کسی ایک پرسن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل سے یہ سارے مسئلے سے, بٹ دس ون پرسن آئی ڈو ناٹ وانٹ, اینڈ وہ بھی افسوس کے ساتھ بلوچستان کا چیف جسٹس, وہ چیف جسٹس جس نے ہمیں فیض آباد دھرنا کا کیس دیا, وہی چیف جسٹس جو آج کہتا ہے کہ میں پارلیمان کو مانوں گا, میں آئین کی مانوں گا, میں اپنی مرضی کی آئین نہیں بناؤں گا, اپنا مرضی کی قانون نہیں بناؤں گا, جو بھی چاہے سیاست پہ اثرات ہو. تو چلے اس پہ اعتراض ہے, میں اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوں. But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals. Because ان کے دور میں وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ماضی. جیسے بھی کہے, میرا پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کا فیصلہ ہے اس پہ اتنے خوش نہیں ہوتے, مگر مجھے معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے آپ کو اس ملک میں انصاف ملنا. میں اس پہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک وہ دونوں جج صاحبان کے کردار ہے, میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بیٹھے. I have no issue. But how dare anyone, before I vote a bill, before we've got the consensus necessary, جب ہمارے پاس ووٹ 2/3 majority کا ہوگا, آپ جو جھوٹ یوٹیوب پہ چلے گا وہ مانیں گے. اب یہ ماننے کے لیے تیار ہو کہ جو 199 آپ کا آئین میں اس لیے ہے کہ میں نے ڈالا, میرا پارٹی نے ڈالا, کہ میں اس کو نکال دوں گا. مطلب ہر بات پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا نہ مانا کرے بھائی, ہم نکال دیں گے. کیسے نکال دیں گے, کیوں نکال دیں گے؟ آئینی عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے؟ جو آئین ہوگا آپ مانیں گے.
آئین کا اگر آپ نہیں مانتے تو پلیز ڈونٹ کال یور سیلف لائرس, ڈونٹ کال یور سیلف پالیٹیشینس. اگر آئین کہے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا, آپ نے پریکٹس نہیں کرنا, نہ کرے, آپ اعتراض نہ کریں, بٹ آپ آئین کو کیسے نہیں مانتے؟ اگر 2/3 majority of parliament passes a constitutional amendment, it is the amendment. آپ ٹائم کے بارے میں پوچھ رہے تھے, آپ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ تھا, آپ نے 2008 میں 2013 تک کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے ہمیں نہیں دیا, کرنے دیا. مسلم لیگ نے ہمیں کرنے دے دیا, تب بھی ہم چاہ رہے تھے کہ اس پہ عمل درآمد کریں. اس لیے جب ہم نے یہ سوچا چارٹر آف ڈیموکریسی کا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, تو تب اس وقت آپ کا افتخار چودھری والا ہیرو پی سی او جج تھا بھائی. تب 2006 میں اس کا نوکری کا کوئی خطرہ نہیں تھا, تو وہ دونوں ہاتھ سے سلوٹ مارتا تھا, اور ہم اندر سے جانتے تھے. اس لیے اسی کے عدالت کے سامنے میرا پارٹی, میرے کارکن, جمہوری لوگ پیش ہوتے رہے. ہم ان کو جانتے تھے جب سے وہ ادھر تھا, ہم ان جانتے تھے جب وہ ادھر تھا. اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اتنا ریلکٹنٹ تھی کہ اگر ججز نے کوٹ ان کوٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میرے اس عمر میں 19 سال کا, 18 سال کے, میرے سمجھ سے باہر تھا. میں سمجھتے تھے کہ مخالف کا مخالف, دشمن کا دشمن تو دوست ہے یار. اتنا ویژنری, اتنا لانگ اس کی ویو تھی پاکستان کی کہ وہ کہتی تھی, مجھے یاد, آئی ڈونٹ نو اعتزاز تھا کون تھا فون پہ, کہ if the judges want to talk to me, if they want to do jalsas and rallies, they should officially form the justice parties and join politics. یہ کام نہیں ہے عدالت کا کہ وہ چاہے کہ وہ ٹی وی میں ہو, وہ چاہے کہ وہ پاپولر ہو یا نہ ہو. ان کا کام ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا. اور آج سے نہیں, پاکستان کی عدالت, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, Charter of Democracy was not specific to any one institution, but the only institution that we were not allowed to touch in the Charter of Democracy was the Adalat. Everybody else, we brought reforms. We've brought reforms that has resulted in jitna bhi thuti phuti آپ کا یہ جمہوری نظام چل رہا ہے. But the only institution that never ever let us was the عدالت. کہ پارلیمنٹیرینز کو پتہ کیا ہے, کہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ امریکہ کا سینٹ ہو, وہاں صدر جو منتخب ہوتا ہے, اس لیے وہ سمجھتے وہ منتخب نمائندہ ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہیں. وہ نامزد کرتا ہے ججز کا, وہ بیچتے پارلیمنٹ کے, آپ اپروو کریں, پارلیمنٹ کی کمیٹی اپروو کرتے, وہ زندگی بھر چیف جسٹسز رہتے اپنے آئینی عدالت کا.